قال الله تعالى وتبارك في محكم الكتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ ہیں، شروع کریں. آج ایک مومنہ مرحومہ کے ایثار ثواب کی نشست ہے. مرحومہ کے عزادار ہونے کی گواہی اتنی کافی ہے کہ ان کی بچوں کی نسل میں عزاداری ہے. ان کے 3 بیٹے سوز خان اور ماشاء اللہ بھی بتایا ہے کہ بیٹا بھی سوز خان ہے، اور ایک پوتے نے تو میدان عزاداری میں اپنا نام کمایا ہے، ہمارے یاسر میاں، تو جو اس وقت کراچی کے بہت بڑی تنظیم مرکزی تنظیم عزاداری کے بہت اہم ایک عرصے سے رکن ہے، پورے کراچی میں پہچانے جاتے ہیں. ماں کی گود کا بڑا اثر ہوتا ہے. ماں عزادار ہو تو بیٹے عزادار ہی پیدا ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. میں نے آپ کی آج کی مناسبت سے بھائی تم متوجہ رہیے گا، میں نے آج کی مناسبت سے سورہ مبارکہ لقمان قرآن کا 31واں سورہ اس کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کی. ارشاد ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے بارے میں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مسلمان کو وصیت کی. واہ 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 واہ. حالانکہ وصیت ہمیشہ جاننے والے کو کی جاتی ہے. آدمی روڈ پر کھڑے ہو کر گزرتے ہوئے وہ وصیت نہیں کرتا ہے. میرا سوال ہے کہ یا اللہ، سارے انسان تو تجھے خدا ہی نہیں مانتے، تیری توحید کو ہی نہیں مانتے، تیرے قرآن کو ہی نہیں مانتے، تو انسانوں کو وصیت کیوں کر رہا ہے؟ تو مسلمانوں کو وصیت کر. اللہ نے انسان کو وصیت کر کے بتایا کہ ماں باپ کا حق وہی پہچانے گا جس میں انسانیت ہوگی. واہ 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 واہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے ماں باپ کے لیے. حملته أمه وهنا على وهن، اس کی ماں نے حمل کی دوران اس کو اپنے وجود کا دکھ پہ دکھ اٹھا کر حصہ بنایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا. ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو. یا اللہ، تو معبود حقیقی ہے، تیرا شکر ادا کر دیا کافی ہے، ان کے شکر کی کیا ضرورت؟ یہ تو تیری مخلوق ہے. کہ نہیں، اگر ہم رب حقیقی ہیں تو ربوبیت کا وسیلہ ماں باپ ہیں، ہم رازق ہیں، رزق کا وسیلہ ماں باپ ہیں، ہم خالق ہیں، خلاقیت کا وسیلہ ماں باپ ہے. اللہ نے قرآن میں وسیلے کے شکریہ کا حکم دیا ہے، وسیلے کے انکار کا حکم نہیں دیا. ان کا شکریہ ادا کرو. کتنا اہم ہے یہ رشتہ. باپ ماں نہ ہو تو دنیا میں آنے کا وسیلہ نہیں، باپ نہ ہو تو دنیا میں ہونے کا جواز نہیں. یہ موضوعات بہت اہم ہیں. میں نے ایسے خاندان دیکھے ہیں کہ جہاں بھائیوں میں صرف اس بات پر جھگڑا ہوتا ہے کہ باپ کو اپنے گھر میں رکھے کون. بڑا کہتا ہے میری تو تنخواہ ہی کم ہے، میں کیسے رکھوں. درمیانہ کہتا ہے میرا گھر چھوٹا ہے، ابا کی چارپائی کہاں ڈالوں. چھوٹا کہتا ہے میری بیگم ناراض ہوتی ہے، میں کیسے رکھوں. گویا باپ نہ ہوا بھاری پتھر ہو گیا، کوئی اسے اٹھانے کو تیار نہیں. یاد رکھیں، جن معاشروں میں رشتے پتھر بن جائیں اللہ ان پر بے سکونی کا عذاب نازل کرتا ہے.
کتنا اہم ہے یہ رشتہ، کتنا اہم ہے یہ رشتہ. نماز جماعت کی کتنی فضیلت ہے کہ ایک کی نماز قبول ہوئی تو پھر سب کی نمازیں قبول ہوئی. اب آپ نے آزان ہوئی، آپ جلدی سے کپڑا بدلا، وضو کیا، چپل تلاش کی کبھی جماعت نہ نکل جائے، تیزی سے چلے. ادھر دروازے پہ پہنچے، پیچھے سے آواز آئی، کہاں جا رہا ہے؟ پہلے میرے پیر کو داب دے. کہاں جا رہا ہے؟ مجھے پہلے روٹی تو کھلا دے. اب حکومتوں کی کیفیت ہے، یا اللہ تیرے دربار میں آؤں یا اس کی خدمت کروں. شریعت نے آواز دی نماز بعد میں پڑھنا، پہلے اس کی خدمت کر. واہ واہ واہ. یا اللہ یہ مخلوق تو خالق تیرے پاس نہ جاؤں، اس کی خدمت کروں. کہا ہاں ہم بھی تیرے محسن ہیں، یہ بھی تیرا محسن ہے. ہم تو نظر آتے نہیں، یہ تو تیری نظروں کے سامنے ہے. تو جو تیری نظروں کے سامنے ہے، جب تو اس کا نہیں ہو سکتا تو ہمارا کیا بنے گا؟ واہ واہ واہ. اچھا قرآن میں جہاں جہاں نیکی کا ذکر ہے وہاں ماں کا بھی ذکر ہے، باپ کا بھی ذکر ہے. لیکن جب خدمات اللہ نے بیان کی تو صرف ماں کی خدمت بیان کی. اب اسی آیت کو دیکھ لیں جو میں نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ وصیت کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. دونوں کا ذکر ہے، ماں کا بھی ذکر ہے، باپ کا ذکر ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اب خدمات بیان ہو رہی ہے تو باپ کی خدمت نہیں بیان ہوگی، ماں کی خدمت بیان ہوگی. وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے، تیری ماں نے تجھے حمل کی مدت میں تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر اپنے وجود کا حصہ بنایا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک تجھے دودھ پلایا، اپنی عرق جان سے تیری آبیاری کی. ماں کا ذکر یاد رکھے، حمل کی مدت، حمل کا زمانہ اور بچے کی پیدائش کا زمانہ عورت پر سخت ترین زمانہ ہوتا ہے. اس کی زندگی خطرات کی زد میں ہوتی ہے. اسی لیے شریعت میں جو شہادت کے مراتب ہیں اس میں ایک مرتبہ یہ ہے کہ عورت اگر حمل کے دوران یا بچے کی پیدائش کے دوران مر جائے تو اسے شہادت کا رتبہ ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میدان جنگ کا مجاہد اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے جان دیتا ہے، یہ اللہ کی امانت کی حفاظت کرتے ہوئے جان دیتی ہے. تمہیں مشکلوں پہ مشکل اٹھا کر اس نے اپنے وجود کا حصہ بنایا. محبت کو جب لفظوں میں مجسم کیا جائے تو اتنی محبت ہے کہ اسے مامتا کہہ دیا. باپ کی باپتا نہیں ہوتی ہے، ماں کی مامتا ہوتی ہے، یعنی پورا وجود ہی مجسم محبت ہے. اب جہاں بھی محبت کا ذکر کرنا ہوا وہاں ماں کہہ دیا. مادرے گیتی، یعنی وہ مادرے وطن، یعنی وہ وطن جس میں کہ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. محبت کا اظہار ہوا اسے بھی ماں کہہ دیا. مادرے وطن، وطن کی محبت بڑی چیز ہوتی ہے. جناب یوسف تھے قید خانے میں، جب بھی کوئی وطن کا بندہ ملتا تھا گلیوں کے بارے میں پوچھتے تھے، فصلوں کے بارے میں پوچھتے تھے، اتنا روتے تھے کہ غش کھڑ جاتے تھے. مادری زبان، جس زبان میں انسان اپنا مافی ضمیر بیان کرے اسے کہتے ہیں مادری زبان. پدری زبان نہیں ہوتی، مادری زبان یعنی جو بچہ بولے، جو ماں بولے وہی بچہ بولے گا. جو ماں کی زبان، اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کا انتخاب اچھا کرنا چاہیے کیونکہ عورت کی زبان بچہ بولتا ہے. جو ماں بولے وہی بچہ بولے گا. 2.5 سال کے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کی کتنی توجہ نہیں تھا. 2.5 سال کے تھے رسول جب کہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں آئے. اب بتائیے رسول کی مادری زبان کیا ہوگی؟
جو فاطمہ بنت اسد بولے وہی رسول بولے. قرآن ہے اللہ کی کتاب، نہج البلاغہ ہے بندے کی کتاب. قرآن اور نہج البلاغہ کی زبانیں اسی لیے تو ملتی جلتی ہیں کہ گود ایک تھی. واہ 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 واہ. ماں جو عورت جب ماں بنتی ہے تو مظہر صفات الہی بن جاتی ہے. رب وہ ہے، ربوبیت کا مظہر ماں ہوتی ہے. خالق وہ ہے، خلاقیت کا مظہر ماں ہوتی ہے. رحمان و رحیم وہ ہے، رحمت کا مظہر ماں ہوتی ہے. آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ چلے میں آپ کو دلیل دوں. عورت جب ماں بنتی ہے تو مظہر صفات الہی بن جاتی ہے. اللہ کی صفات سمجھنی ہے، ماں کو سمجھو. دعائے کمیل کے جملے ہیں. آج دعائے کمیل آپ پڑھتے ہوں گے. دعائے کمیل کے جملے ہیں. الہی و مولایا اجریت علی حکما انتبات توفیہ و نفسی ولم احترف فیہ من تزین عدوی وغرنی بما احوى واسأل على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علی بعض حدودی بعض احکام اماری. اے اللہ، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیرے ہر حکم کی سرتابی کی. تم نے مجھے اپنی رحمت کی طرف بلایا، میں ہوا و نفس کی طرف چل پڑا. تو نے مجھے جنت کی طرف بلایا، میں دوزخ کے راستے پہ چل پڑا. تو مجھے بلاتا رہا، میں جس سے دور ہوتا رہا. یہ میرے کرتوت حق تو یہ تھا کہ تیری جبروتیت مجھے مٹا کے رکھ لیتی، مگر کیا کہنا تیری رحمت کا. وَقُلِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَؤُوفًا وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا. یا اللہ، میں تیری مخالفت کرتا رہا، تو نے دروازہ توبہ کا کھولے رکھا. میں تجھ سے دور بھاگتا رہا، تیری رحمت مجھے باہوں میں لینے کے لیے تڑپتی رہی. میں تیری احکامات کی مخالفت کرتا رہا، تو مجھے توبہ کا موقع دیتا رہا. اور اس دعائے کمیل کا جو مرکزی جو خلاصہ ہے وہ ہے یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء. ایک جلدی سے راضی ہو جانے والا. واہ واہ واہ. اللہ وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہے، واہ واہ واہ. جلدی سے راضی ہو جاتا ہے. آپ کو اللہ کی یہ صفت سمجھ میں نہیں آئی؟ ماں کو دیکھیں. ایک بیٹا انتہائی ناکارہ، نااہل، پچ چلا. رشتہ داروں نے تعلق ختم کر دیا. بھائی ہماری بدنامی ہوتی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق، یہ ہمارے گھر نہ ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایک وقت آیا بھائی بہنوں نے تعلق ختم کر دیا. نہیں بھائی اس سے ہمارا تعلق نہیں، معاشرے میں ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے. ایک وقت آیا باپ نے تنگ آ کے گھر سے نکال دیا. بھائی ہمارا بیٹا نہیں، اس کے کیے کہ ہم ذمہ دار نہیں. مگر یہ ماں ہے، چھپ چھپ کر مل رہی ہے، روٹی بھی دے رہی ہے، پیسے بھی دے رہی ہے، تعویلیں بھی کر رہی ہے. یہ برا نہیں ہے، معاشرے نے برا کر دیا. بہت آخر میں بڑی مشکل سے وہ وقت آتا ہے جب ماں کہے اب میں نے بھی اس سے نہیں ملنا. ادھر ماں نے کہا میں نے اب اس سے نہیں ملنا. وہ آیا، جھوٹ ان کے آنسو بہائے، پیر پکڑے، معافی تلافی کی، فوراً راضی ہو گئی. دیر سے ناراض ہوتی ہے، جلدی راضی ہو جاتی ہے. یہ جو اس کے اندر رحم کا سمندر ہے، یہ بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا نا. جس نے اس کے اندر رحم کے سمندر پیدا کیے، اللہ جانے وہ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. چھوٹا سا لفظ ہے ماں. اردو میں ماں، ہندی میں ماتا، فارسی میں مادر، انگلش میں مدر، عربی میں ام. کا مطلب ماں نہیں ہوتا، ماں کو ام کہا جاتا ہے. ام کے 248 معنی ہیں. میں آپ کو 2 معنی سمجھاؤں تاکہ آپ ماں کی عظمت سمجھیں. ان کے 248 معنی ہیں.
کا مطلب ہے مرکز، اسی لیے مکے کو کہتے ہیں ام القرا، کیونکہ جب زمین آباد کی گئی تو سب سے پہلے جو زمین بننا شروع ہوئی وہ مکے سے بننا شروع ہوئی۔ ام القرا ہے مکہ، اور مکے کے رہنے والوں کو کہتے ہیں امی۔ امی کے مطلب صرف ان پڑھ کے نہیں ہوتے ہیں، مکہ ہے مکے کے کہنے والوں کو کہتے ہیں امی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جنہیں مولا کے 21 معنی پتہ ہیں انہیں ان کے صرف ایک معنی کیوں پتا ہے؟ مولا کے تو 21 معنی، یہ بھی معنی، یہ بھی معنی، یہ بھی معنی، مگر جو ماننا تھا وہ نہ مانا۔ ان کے معنی جہاں دو دریا آتے ملے، جسے ہندی میں کہتے ہیں سنگم، مانے سنگم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ دو دریا، بیچ میں حد فاصل، لولو و مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ جب عصمت اور ولایت کے دریا ملتے ہیں تو امامت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ ان کا ایک اور معنی بھی ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے تاکہ مجلس کا کچھ ماحول بنے نا۔ ان کا ایک اور معنی بھی ہے، عرب میں دستور تھا کہ جب جنگ پر جاتے تھے نا تو لشکر میں مختلف علم ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے علم ہوتے تھے، کوئی اس قبیلے کا علم، کوئی اس قبیلے کا علم، کوئی میمنہ کا علم، کوئی میسرہ کا علم۔ اس میں ایک سب سے بڑا علم ہوتا، جیسے آپ کے جلوس نکلتا ہے ایک علم سب سے بڑا ہوتا، سب سے بڑا علم ہوتا، اس علم کو کہتے تھے اور اسے اٹھانے والے کو کہتے تھے امی۔ اس کا مطلب یہ علم کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ مجاہد جب لڑتے لڑتے دور نکل جائے تو پلٹ کر دیکھے تو علم سے پہچان ہو جائے ہمارا مرکز یہ۔ چلیں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ جو ہم اپنے گھروں پہ علم لگاتے ہیں اس کی ابتدا پتہ ہے کہاں سے ہوئی ہے؟ سب سے پہلے گھر پر علم لگایا تھا جناب ابراہیم نے۔ جناب ابراہیم کا ایک لقب ہے ضیف اللہ، ضیف الرحمان، یعنی مہمان دار، میزبان۔ ان کی میزبانی بڑی مشہور تھی، اتنی یہ میزبان تھے کہ کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کھانے کے وقت کوئی نہ کوئی مہمان بٹھاتے تھے، اگر مہمان نہیں آیا تو ڈھونڈ کر لے کر آتے تھے اور اس مہمان کو بٹھا کر اور ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر پر ایک اونچا سا علم لگایا تاکہ اگر کوئی صحرا میں بھٹک جائے تو دور سے دیکھ کر پہچانے کہ یہاں غذا بھی، خوراک بھی ملے گی، یہاں پر رستہ بھی پتہ لگے گا۔ معلوم ہوا جہاں علم ہوتا ہے وہاں رزق کا بھی پتہ لگتا ہے، وہاں رزق کا بھی ملتا ہے، وہاں پتہ بھی لگتا ہے راستے کا۔ تو علم ہوتا تھا، جو لشکر ہوتا تھا ایک سب سے بڑا علم ہوتا تھا، تاکہ مجاہد اگر لڑتے لڑتے دور نکل جائے تو علم دیکھ کر پہچان لے کہ یہاں ہمارا مرکز ہے۔ یہ علم اٹھانے والوں علم کو کہتے تھے اور علم اٹھانے والے کو کہتے تھے امی۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ غدیر میں یہی تو اعلان کرنا تھا نا، من کنتو مولا، زبان سے رسول کہہ دیتے من کنتو مولا، یہ علی کو ہاتھوں پر کیوں اٹھایا؟ مسکرا کے کہا اس دن ہمارے نانا نے ہمارے دادا کو بنایا تھا علم۔ اس دن ہمارے نانا نے ہمارے دادا کو بنایا تھا علم، رسول علی بنے رسول علی کو اٹھا کر بنے امی۔ یہ امی کی غدیری تفسیر ہے۔ اور جب اپنے معراج پر پہنچے تو بنتے گئے ابیہا، اپنے باپ کی بھی۔ اللہ جانے کیا شفقت تھی رسول سے، اور رسول کو کیا سکون ملتا تھا بطول سے۔ ابیہا، اپنے باپ کی بھی۔ کیوں؟ ماں ہوتی ہے مرکز،
بچے کی طبیعت خراب ہو باپ کے پاس بیٹھا ہوگا باپ کو نہیں بتائے گا دوڑ کے ماں کے پاس جائے گا چوٹ لگے باپ کو نہیں بتائے گا دوڑ کے ماں کے پاس جائے گا کوئی بھی حاجت ہو ضرورت ہو باپ کو نہیں بتائے گا دوڑ کے ماں کے پاس جائے گا طبیعت ناساز ہو باپ کو نہیں بتائے گا ادھر توجہ رکھیے ماں کے پاس جا کر بتائے گا کیوں ماں ہوتی ہے مرکز ایک دن رسول کی ہو گئی طبیعت خراب ایک دن رسول کی ہو گئی طبیعت خراب رسول اپنے گھر نہیں گئے بیٹی کے گھر آئے یہ میرا رسول جناب عیسیٰ کی طرح کمارا رسول نہیں ہے اس کے 11 گھر ہیں مگر اپنے گھر نہیں گیا بیٹی کے گھر آ کر کہتے فاطمہ طبیعت ناساز ہے مجھے چادر دے دو یہ رسول چادر نہیں مانگ رہے ام ابیہا کا مطلب سمجھا رہے ہیں اور اسی لیے تو جب اللہ کو تعارف کرانا ہوا سب سے بڑا کائنات میں ہے رسول رسول سے تعارف نہیں کرایا رسول کے بعد ہے علی سے تعارف نہیں کرایا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا اس لیے فاطمہ ہے اور فاطمہ کے باپ ہیں بتایا اس میں فاطمہ کے باپ ہیں اور کسی کے باپ نہیں ہیں اس میں فاطمہ کا شوہر ہے اس میں فاطمہ کے بچے ہیں یعنی قدرت بتا رہی ہے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے بی بی بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں بی بی بطول کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں ام ابیہا مرکز بڑھا اللہ نے اپنے رسول کے لیے کہا وَإِذْ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ جو تم رسول سے بیعت کر رہے ہو اور تمہارے ہاتھ میں جو رسول کا ہاتھ ہے یہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے پھر اللہ اسی قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى یہ جو تیر مارا ہے یہ رسول نے تیر نہیں مارا یہ اللہ نے تیر مارا پھر اسی قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فقط اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی یہ میں نے اتنی آیتیں آپ کو کیوں سنائی یہ آپ کو یقین دلانے کے لیے کہ رسول کے جسم کی ہر حرکت ہر جنبش کو اللہ اپنی جنبش کہتا ہے میرا رسول بیٹھ جائے تو رسول نہیں بیٹھا اللہ بیٹھا ہے میرا رسول کھڑا ہو جائے تو رسول کھڑا نہیں ہوا اللہ کھڑا ہوا ہے میرا رسول مسکرائے تو رسول نہیں مسکرایا اللہ مسکرایا ہے میرے رسول کسی طرح رخ پھیر لے تو رسول نے رخ نہیں پھیرا اللہ نے رخ پھیرا ہے میرا رسول کسی سے منہ موڑ لے رسول نے منہ نہیں موڑا اللہ نے منہ موڑا اب جا کے تلاش کرو کس سے اللہ نے منہ موڑا میرے رسول اگر کسی سے منہ موڑ لے رسول نے منہ نہیں موڑا اللہ نے منہ موڑا اور اگر میرا رسول کسی کو دیکھ کر احترام میں کھڑا ہو جائے تو رسول نے احترام نہیں کیا توحید تعظیم کر رہی ہے کسی نے معصوم سے پوچھا یہ جو اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو وہ کہاں چھپا ہوا تھا وہ آڑ کیا تھی وہ حجاب کیا تھا مسکرا کے کہا وہ حجاب میری دادی تھی اسی لیے اس کا نام حجاب اللہ ہے اسی لیے اس کا نام حجاب اللہ ہے اتنی بڑی مستور جو قدرت الہی کو چھپا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں فاطمہ نکلا ہے
فتم سے. فتم کے دو معنی ہیں. پہلا معنی ہے فتم کا قطع کر دینا، بیچ سے کاٹ دینا. اسی لیے وہ بچے جن کا دودھ چھڑایا جائے انہیں فتیم کہتے ہیں، بیچ سے کاٹ دینا. معصوم سے پوچھا کہ یہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ان الخلق فاطم عن معرفتها، کیونکہ اللہ نے مخلوق کو فاطمہ کی معرفت سے کاٹ دیا. دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ فاطمہ کون ہے، دنیا جانتی ہی نہیں کہ فاطمہ کون ہے. آج تک دنیا نے صرف فاطمہ کا نام سنا ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ فاطمہ کون ہے. اب اگر کوئی بیٹھ کر کہے کہ میں فاطمہ کو جانتا ہوں تو پوچھنا پھر تو مخلوق تو نہیں ہوا، تو خالق ہوا. دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ فاطمہ کیا ہے. علی کے لیے رسول نے کیا کہا تھا؟ اے علی تجھے کوئی نہیں پہچانا، یا تو میں پہچانا یا اللہ پہچانا. یعنی علی کو جاننے کے لیے بھی علی سے بڑا ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی مولوی مولانا قبلہ علامہ آ کر کہیں کہ میں نے تو علی پر بڑی ریسرچ کی ہے، میری پاس تو بڑی معلومات ہے، میں علی کو جانتا ہوں، تو سامنے کاغذ قلم رکھ کر کہنا لکھ یا تو یا اللہ ہے یا تو نبی ہے، تیسرا تو کوئی جانتے ہی نہیں کہ علی تیسرے کو تو پتہ ہی نہیں کہ علی کون ہے، علی کون ہے. اس علی کے لیے جسے کوئی رسول کہتا ہے نہیں جانا دنیا میں، یا میں جانا یا اللہ جانا. سورہ نبا میں اللہ کہتا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ سورہ نبا کی آیت ہے نا. تو جب صفین کا میدان تھا تو معاویہ کی لشکر سے ایک حافظ نکل کر آیا، وہ قرآن پڑھ رہا تھا. علی نے تلوار لے کر چلی. صحابہ نے کہا سرکار ہم چلے جاتے، کہا نہیں رک جا. علی اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے اور کہا تو پڑھ کیا رہا ہے؟ کہا میں نبائے عظیم کی آیت پڑھ رہا ہوں. مسکرا کے کہا تو جانتا ہے یہ خبر عظیم ہے کون؟ نبائے عظیم ہے کون؟ کہنے لگا یہ تو مجھے نہیں معلوم. کہا جس سے تو لڑنے آیا ہے وہ علی ہی تو نبائے عظیم علی تو نبائے عظیم ہوں. وہ علی جسے کوئی نہیں دنیا میں جان سکتا کہ علی کیا ہے، مگر قرآن نے بتایا کہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ علی کیا ہے. قیامت میں سمجھ آ جائے گی کہ علی کیا ہے، مگر فاطمہ وہ مستور ہے جس کا قیامت میں بھی پتہ نہیں چلے گا کہ فاطمہ کیا ہے، جس کا قیامت میں بھی نہیں پتہ چلے گا کہ فاطمہ کیا ہے. دوسرا معنی ہے فاطمہ کا، پہلا معنی ہے چھڑا دینا اور دوسرا معنی، پہلا معنی ہے کاٹنا، دوسرا معنی ہے فاطمہ کا چھڑا دینا. معصوم سے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا اس لیے کہ قیامت کے دن جب رحمت الہی کسی سے منہ موڑ لے گی اور غضب الہی آ کر ہاتھ پکڑ لے گی تو میری دادی غضب الہی سے چھڑائے گی. پوچھا آپ باقی آپ جو 12 ہے وہ بھی تو چھڑانے والے کا نہیں، ہم بچانے والے ہیں، فاطمہ چھڑانے والے. واہ 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 واہ. اب آپ کو جملہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا معیار سماعت کہاں پر ہے. جب غضب الہی کسی کو کلائی سے پکڑ لے گا فاطمہ آ کر چھڑا دے گی. جو بے ہاتھ کے ہاتھ سے بندہ چھڑا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو بے ہاتھ کے ہاتھ سے بندہ چھڑا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کیا علی کا مقدر ہے؟ علی کے حرم میں 2 بیویاں، ایک ہے ام البنین اور ایک ہے ام ابیہا. ایک ہے اپنے باپ کی بھی ماں اور ایک ہے بیٹوں کی ماں. ایک ہے بیٹوں کی ماں، ایک ام ابیہا، ایک ام البنین بیٹوں کی ماں.
حالانکہ ہر بیٹوں کی ماں بیٹوں ہی کی ماں ہوتی ہے. اللہ جانے کیا راز تھا کہ اس کا لقب ہی ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں پڑ گیا. اللہ نے قرآن میں جناب موسیٰ کے لیے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. نام نہیں لیا اللہ نے, کہا ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. اللہ جانے اب یہ موسیٰ کی ماں کی فضیلت ہے کہ اس موسیٰ اس جیسی ماں کا بیٹا ہے, یا موسیٰ کی فضیلت ہے کہ موسیٰ کی یہ ماں ہے, ام البنین بیٹوں کی ماں. اللہ جانے یہ ماں کی فضیلت ہے کہ اس کے یہ بیٹے ہیں, یا بیٹوں کی فضیلت ہے کہ ان کی یہ ماں ہے. 4 بیٹے دیے ہیں اس نے علی کو, عبداللہ, عباس, عثمان, جعفر. اچھا یہ بچوں کو بتا دوں جو غلط فہمی نہ رہے, یہ جو مولا نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا نا, یہ مولا کا ایک بہت عزیز صحابی تھا جو مولا کی زندگی میں ان کی انتقال ہو گیا, اور مولا نے نہج البلاغہ میں ان کی تعریف کی. ان کا نام تھا عثمان بن مظعون. یہ ان کے نام پر رکھا تھا, ان کے نام پر نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ عثمان بن مظعون مولا کا بہت اچھا صحابی تھا, دوست تھا, اس کے نام پر رکھا تھا عثمان. 4 بیٹے دیے علی کو. اب جملہ لیجیے گا, خدا کی قسم اس کی قیمت مجھے لوٹائیے گا. 4 بیٹے دیے علی کو, عبداللہ, جعفر, عباس, عثمان. اور جو علی جیسے شہنشاہ کے گھر کو 4 چاند لگا دے اسی کو تو ام البنین کہتے ہیں. واہ 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 واہ. علی نے کہا اپنے بھائی عقیل سے کہ یا اخی انظر الی امرأۃ فہولۃ العرب, اے بے بھائی ایک ایسی خاندان تلاش کرو, شجاع ترین خاندان, جس کی عورت سے میں شادی کروں اور مجھے اللہ بہادر ترین دے. ایسا خاندان تلاش کرو, شجاع شجیع ترین خاندان ہو, جس کی عورت سے میں شادی کروں اور اللہ مجھے شیر جیسا بیٹا. دیکھیں جو چیز پرچیزنگ کارڈ میں ہوتی ہے نا, آدمی اسے خرید لیتا ہے, اس کی تمنا نہیں کرتا. اور جو چیز پرچیزنگ کارڈ میں نہیں ہوتی اس کے لیے دعا کرتا ہے. جیب میں پیسہ رکھا ہے, وہ چیز اتنی ہی کی نظر آئی, بندہ یہ نہیں کہے گا یا اللہ مجھے یہ چیز خریدوا دے, وہ جا کے خرید لے گا. پرچیزنگ کارڈ میں ہے نا, جو چیز پرچیزنگ کارڈ میں نہیں ہوتی بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. علی نے جنت کی کیوں خواہش کرے, جب چاہا جو کی روٹی دے کر خرید لیا. واہ 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 واہ. علی اللہ کی رضاؤں کی کیوں خواہش کرے, جب چاہا نفس کا درہم و دینار دے کر خرید لیا. علی نے کبھی آخرت نہیں مانگی, اس لیے کہ وہ علی کے پرچیزنگ پار کے اندر تھی. علی نے کبھی دنیا نہیں مانگی, اس لیے کہ وہ علی کے معیار سے پست تھی. وہ علی جس نے کچھ نہیں مانگا مگر کچھ تو مانگنا تھا. استغنا شان خداوندی ہے, علی بندہ ہے, اللہ تو نہیں ہے نا, کچھ نہ کچھ تو علی نے مانگنا تھا. وہ علی جس نے کچھ نہیں مانگا اس نے پھر اللہ سے عباس مانگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ اس علی نے اللہ سے عباس مانگا, یعنی جس کے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں. پھر بیٹوں کی کیا ضرورت ہے؟ حسن حسین جیسے بیٹے ہونے کے بعد بھی کوئی بیٹا مانگے گا؟ جب حسن اور حسین جیسے بیٹے مل گئے اب بیٹے کی کیا خواہش؟ علی کہیں گے شاید کہ تم نے بات صحیح کی, جس کا حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں اس کے بعد بیٹوں کی کوئی خواہش رہتی تو نہیں ہے. مگر تم نے دیکھا نہیں مباہلے کے دن اللہ نے مجھ سے میرے بیٹے لے کر نبوت کے بیٹے بنا دیے. یا اللہ مجھے ایک بیٹا ایسا دے جو نبوت کے بیٹوں کے ساتھ کھڑا ہو تو فرق نہ نظر آئے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. علی کیا کہہ رہے ہیں, یہ ہے کہ ایک بیٹا تلاش کرو
ایک خاندان تلاش کرو جس میں میں شادی کروں اور اللہ مجھے بہادر بیٹا دے. شیر کا بچہ ہمیشہ شیر ہوتا ہے. علی کا تو ہر بیٹا شیر تھا بھی ہوگا بھی شیر. علی کا بیٹا ہوگا تو شیر ہوگا. پھر علی کو کیا ضرورت ہے کہ علی کے خون کی تاثیر میں کوئی کمی ہے؟ جو شیر مادر کی تاثیر تلاش کر رہے ہیں. جو علی کا بیٹا ہوگا وہ تو بہادر ہونا ہی ہونا ہے, اس نے شیر ہونا ہی ہونا ہے. پھر علی کیوں کہتے ہیں ایک ایسا بیٹا ایسا خاندان تلاش کرو جس میں میں شادی کروں مجھے شیر جیسا بیٹا ملے. یا نہیں, آپ کا بیٹا جو بھی ہوگا شیر ہوگا. آپ کے خون میں کوئی کمی ہے. بات یہ ہے کہ عورت کی گود کا کردار اولاد کے کردار میں 100% ہوتا ہے. عورت کی تربیت, عورت کی گود اولاد کے کردار میں 100% ہوتی ہے, 100% ہوتی ہے. دنیا حیران و پریشان ہے. نوح جیسا نبی جو سب سے پہلے رسول, سب سے پہلا صاحب شریعت نبی ہے, نوح جیسے نبی کے گھر میں یہ کافر بیٹا کیسے آیا؟ جس کے گھر میں توحید کے ترانے چلتے ہوں, جس کے گھر میں وحی کی بازگشت ہو, جس کے گھر میں فرشتوں کے پروں کی پرپراہٹ سنائی دیتی ہو, اس کے گھر میں, نوح کے گھر میں کنعان جیسا بیٹا کیوں آ گیا کافر؟ اس لیے کہ ماں کافر آتی. نبی کی نبوت نے اثر نہیں کیا, ماں کا گود اثر کر گیا. نبی کی نبوت نے اثر نہیں کیا, ماں کا کفر اثر کر گیا. یا اللہ, ہم اپنے بیٹوں کی شادی کرتے ہیں تو 10 طریقے سے معلومات کرتے ہیں, پھر رشتہ قبول کرتے ہیں. یہ تیرا اتنا بڑا نبی, اس کا رشتہ کہاں جا کے لگا دیا؟ ایک کافرہ کے ساتھ. کہا ہاں, سننا لیجیے گا, کہا ہاں ہم نے مثال بنانی تھی اس لیے لگا دیا. آئندہ ہر نبی کی ہر زوجہ کو ہم صاحب اولاد بھی نہیں کریں گے. اللہ جانے کہاں سے کافر نکل آئے. اللہ جانے کہاں سے کوئی کافر نکل آئے. کیوں کافر ہوا؟ باپ نے بنایا تھا ایک کشتی اور اس سے کہا تھا کشتی میں آ جا. یہ کشتی چھوڑ کر چلا گیا. اللہ نے کہا یہ کافر ہے, یہ غرق ہو جائے گا. نوح نے بنائی کشتی, نوح کی کشتی جو چھوڑ کر گیا اس کی ماں کا کردار کافرہ تھا. اب میں کیا کروں, میرے رسول نے بھی بنائی ایک کشتی. میرے رسول نے بھی بنائی ایک کشتی. مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے. جو اس میں آ گیا نجات پائی, جس نے چھوڑ دیا غرق ہو گیا. نوح کے بیٹے نے نوح کی کشتی چھوڑی, ماں کافرہ تھی, کردار صحیح نہیں تھا اس لیے غرق ہو گیا. میرے نبی نے بھی بنائی ایک کشتی. اب جو اس کشتی میں نہ آئے اور کشتی سے بھاگ جائے اس کی ماں کا پچھلا کردار دیکھ لینا. اس کی ماں کا پچھلا کردار دیکھنا. عورت کا کردار بچے کی تربیت میں 100% ہوتا ہے. جیسی گود ہوگی ویسی بچہ تربیت کر کے بچہ نکلے گا. علی کہتے ہیں کوئی ایسا خاندان تلاش کرو, انتہائی بہادر خاندان, جس میں شادی کروں اور مجھے ایک بہادر بیٹا ملے. پھر میں کہوں گا یا علی آپ کے خون کی تاثیر میں کیا کمی ہے جو شیر مادر کی تاثیر تلاش کرے. میری تقریر کا آخری جملہ ہے اور خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرنا. اے علی, کیا آپ کے خون کی تاثیر میں کمی ہے جو شیر مادر کی تاثیر تلاش کر رہے کہ کوئی بہادر خاندان کی عورت ہو تاکہ بچہ بہادر نکلے. علی کے جملہ لیجیے گا, علی کے اس جملے کو دنیا سمجھ نہیں سکی. 32 سال کے بعد
جب عباس نے 9 لاکھ کے لشکر سے فرات کھینچا، جب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ 9 لاکھ کے لشکر سے فرات چھیننا علی کے خون کی تاثیر تھی، اور دریا سے پیاسا نکلوانا شیر مادر کی تاثیر۔ کیسی کیسی بیویاں آئیں، اللہ نے چن کے لایا۔ ان کی یہاں سے مرد نہیں چنے گئے ہیں، ان کی یہاں مائیں بھی چنی گئی، کیونکہ ان کی گود میں عصمتوں کو پلنا ہے، ان کی گود میں شہادتوں کو پلنا ہے۔ کیسی کیسی بیویاں، یہ عباس ہے اور عباس کی بہن کو رقیہ ہے۔ آج شب شہادت ہے جناب مسلم کی نا، اور کل روز شہادت ہے جناب مسلم کا، روز شہادت ہے، کیونکہ یہ ایک مومنہ کی خاتون کی یہ سارے ثواب کی مجلس ہے، تو میں جناب مسلم کی شہادت تو نہیں پڑھ رہا، میں مسلم کی بیٹی کی شہادت آپ کو سناتا ہوں۔ مسلم کی بیٹی کی شہادت، یوں تو آل محمد کے گھر میں ہر شخص مظلومیت کے معراج پر نظر آتا ہے، مگر تاریخ درد میں جتنا نقصان بی بی رقیہ کا ہوا اتنا نقصان کسی کا نہیں۔ 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 2 بیٹے کوفے میں شہید ہوئے، اور شوہر تمہید کربلا۔ جب سارے مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے تھے نا، کوفے کی گلیوں میں مسلم کا لاشا کھینچا کرتے تھے۔ اسی بات کا تو ہمیں رونا ہے کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو کوئی عید بھی سکون سے کرنی نہیں۔ 2 عیدیں ہوتی ہیں نا، ایک چھوٹی عید کہلاتی ہے، ایک بڑی عید کہلاتی ہے۔ جو چھوٹی عید تھی جب مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے تھے، علی کی بیٹیاں یتیمی کا نوحہ پڑھ رہے تھے، اور جسے بڑی عید کہتے ہیں مسلمان، جب مسلمان بڑی عید منا رہے تھے، کوفے کی گلیوں میں مسلم کا لاشا کھینچا جا رہا۔ اس بی بی رقیہ کے سب سے زیادہ ذکر حسین چلے، اور مقام زبارہ پر حسین نے اپنے خیمے نصب، خیمے کے باہر آ کر حسین بے چین تھے، کبھی دائیں دیکھ رہے تھے، کبھی بائیں دیکھ رہے تھے۔ کوفے کی طرف سے 2 گھڑ سوار نظر آ رہے تھے۔ حسین نے پلٹ کر کہا، باز ان گھوڑے سواروں کو بلاؤ، میں نے ان سے پوچھنا ہے۔ ان دونوں گھوڑے سواروں کو بلایا گیا۔ حسین نے پوچھا، بھائی آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ہم کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کہ میرا بھائی مسلم کوفے میں ہے، مسلم کی کچھ خبر ہے؟ دونوں ہاتھ جوڑ کر کہتے، مولا پشت خیمہ پر چلے، وہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہاں بیویاں سن لیں گی۔ حسین پشت خیمہ پر آئے، دونوں نے امامے اتار کر زمین پر پھینکے اور سر پیٹ کر کہتے، مولا جب ہم کوفے سے چلے تھے، کوفے کے آوارہ بچے مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کوفے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری، حسین نے آنسو صاف کیے، خیمے کے اندر آئے، کرسی لگائی گئی، حسین بیٹھے اور آواز دی، زینب مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلاؤ۔ یہ جناب سکینہ کے ہمسن تھی، مسلم کی بیٹی عاتقہ کو بلاؤ۔ بچی لائی گئی، بچی آئی، مولا کے آمنے سامنے سلام بجا لائی۔ مولا نے کہا، زینب راستے سے ہم نے 2 جوڑی بالیاں خریدی تھی، ایک جوڑی سکینہ کو پہناتی تھی، ایک جوڑی کہا تھا ذرا حفاظت سے رکھنا، وہ ذرا جوڑی تو لے کر آؤ۔ جناب زینب کی تبرکات کا صندوق کھولا، بالیاں نکالی، لا کر پیش کی۔ مولا نے مسلم کی بیٹی کو بلایا، ایک بالی ایک کان میں پہنائی، دوسری بالی دوسرے کان میں پہنائی،
سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں بیٹا اب ہم ہیں نا تمہارے بابا, اب تم کسی سے کوئی خواہش ہو ہمیں بتانا, ہم ہیں نا تمہارے بابا. اہل بیت کے گھر کی بچی تھی, فوراً سمجھ گئی, 2 قدم پیچھے ہٹ کر کہتی ہے مولا تیری کریمی تو بے مثال ہے, تیری بندہ پروری تو بڑی مشہور ہے, مگر مولا آج تیری محبت سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. مولا مجھے بتاؤ میرا باپ تو خیریت سے ہے نا؟ حسین نے سر جھکا کے کہا ہم ہیں نا تیرے بابا, آج سے ہم تیرے بابا ہیں. یہ سنا بچی پلٹی, خیمے کے دروازے تک گئی, پھر واپس پلٹی, آگے مولا کے سامنے سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مجھے اجازت ہے میں اپنے خیمے میں جاؤں, چادر اتاروں, خاک سر پر ڈالوں اور اپنی یتیمی کا ماتم کروں, اپنے باپ کی موت پر روؤں. کہا ہاتھ کا جا, جن کے باپ مار دیے جائے ان کے بچوں کو رونے سے نہیں روکتے. وہ مسائل تو میں نے مکمل کر لیے, اللہ جانے آپ کا. جن کے باپ مار دیے جائیں ان کے بچوں کو رونے سے نہیں روکتے. خیمے کے کسی گوشے میں سکینہ کھڑی تھی, یہ جملہ سکینہ نے اپنے دل پر لکھ لیا, جن کے باپ مار دیے جائیں ان کے بچوں کو رونے سے نہیں روکتے. شام غریبہ میں سکینہ ایک سے پوچھتی ہے میرا باپ تو کہتا تھا جن کے باپ مار دیے جائیں ان کے بچوں کو رونے سے نہیں روکتے. ہائے مجھ پر کیسی یتیمی آئی جس کو تماچے مار کر اس کے باپ کی شہادت کی خبر دی گئی. اس بچی کا تذکرہ شام غریبہ تک ملتا ہے, اس کے بعد بی بی عاتکہ کا تذکرہ نہیں ملتا. میں نے بہت تلاش کیا, یہ مسلم کی بچی گئی تو کہاں گئی. مجھے ایک روایت ایسی ملی میرے دل کو کاٹ گئی, مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے. جب شمر نے حسین کو ذبح کر لیا اور ہاتھ میں حسین کا سر زینب کو دکھاتا ہوا چلا, بہن 70 قدم کے فاصلے پر دیکھ رہی تھی, پلٹ کر کہتی تھی اماں تیری کھیتی اجڑ گئی, اماں تیرا حسین مارا گیا. یہ کمینہ سر لے کر چلا اور اس نے آواز لگائی لوٹو تبرکاتے آل رسول کو. پھر جانتے ہیں سب خیمے میں داخل ہوئے لوٹنے کے لیے. کیسے لوٹا؟ چل کر آئے, پیروں سے چل کر آئے نہیں, جنگ کا ماحول ہے, ادھر ایک دستہ کھڑا ہے میدان کے, ادھر ایک دستہ کھڑا ہے میدان کے, ادھر ایک دستہ ہے, سارے گھوڑوں پر سوار ہے. جیسے شم نے کہا نا لوٹو تبرکات آل رسول کو, ادھر سے گھوڑے دوڑے, ادھر سے گھوڑے دوڑے, ادھر سے گھوڑے دوڑے. دوڑتے ہوئے گھوڑوں نے وہ سرحد پار کر لی جہاں ملائکہ آ کے رک جایا کرتے تھے. گھوڑوں سمیت خیمے میں داخل ہوئے. اس نیزے کی ہنی سے اس بی بی کا پردہ اتارا, اس نیزے کی ہنی سے اس بی بی کی چادر اتاری. صرف سر سے چادریں نہیں اتری, سر سے خون کے فوارے بھی جاری ہوئے. اس بی بی کے سر سے چادر اتری, اس بی بی کے سر سے چادر اتری. عاتکہ نے یہ دیکھا, جہاں بھاگے خیمے کے باہر بھاگے. اب جو یہ بی بی بھاگی, یہ بچی بھاگی, کبھی اس گھوڑے کے پیروں سے ٹکرائی, کبھی اس گھوڑے کے پیروں سے ٹکرائی. جب یہ کمینے لوٹ کر چلے گئے اور گھوڑے کے پیروں سے اٹھنے والی خاک زمین پر بیٹھ گئی, زینب نے دیکھا ایک بچی کا لاشا خیمے کے دروازے میں پڑا. اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے, کسی کو یہ دن نہ دکھائے.
خیمے کے دروازے پر ایک بچی کا لاشا پڑا ہے. جس طرح بجلی گھومتی ہے نا اس طرح زینب دوڑی اور آ کر خیمے کے دروازے پر کھڑائی. آ کر غور سے دیکھا اور دیکھ کر کہہ رہی ہے ہائے یہ تو مسلم کی بیٹی عاتکہ ہے, ہائے یہ تو مسلم کی بیٹی عاتکہ ہے. اب سنیے بیٹا توجہ رکھیے گا. زینب نے چاہا دائیں طرف سے عاتکہ کا لاشا اٹھائے, نہیں اٹھا سکی, واپس آئی. پھر چاہا بائیں طرف سے عاتکہ کا لاشا اٹھائے, نہیں اٹھا سکی. لیکن میں دونوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں, دل کو چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا. نہ پڑھتا یہ جملہ اگر امام سجاد کے لیے الفاظ نہ ہوتے کہ ہمارے مصائب چھپانے کے لیے نہیں ہوتے. آئی زینب دائیں جانب سے چاہا مسلم کی بیٹی کا لاشا اٹھائے, نہیں اٹھا سکی. بائیں جانب سے آئی چاہا مسلم کی بیٹی کا لاشا اٹھائے, نہیں اٹھا سکی. جب نہیں اٹھا سکی نا تو تڑپ کر حسین کے لاشے کو دیکھ کر کہتی ہے بھیا حسین لگتا ہے عاتکہ کا لاشا ایسے اٹھانا پڑے گا جیسے تم نے قاسم کا لاشا اٹھایا. بھیا حسین, اور یہ اگلا جملہ سنیں خدا کی قسم سب جب سوچیں گے روئیں گے, قبر تک روتے ہوئے جائیں گے. حسین لگتا ہے عاتکہ کا لاشا ایسے اٹھانا پڑے گا جیسے تم نے قاسم کا لاشا اٹھایا. مگر میرے بھائی حسین قاسم کا لاشا اٹھانے کے لیے تو تمہارے پاس چادر تھی, اور میری چادر شمر کمینہ لوٹ گیا. میری چادر شمر کمینہ لے گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ایک سورہ فاتحہ مرحومہ رابعہ قمر بنت